تو ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رہے، جب جب اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، تو اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ رب قدیر تمہیں مزید خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ اب چونکہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے جان لیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور آزمائش جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اور اس دنیا کے حوالے سے خاص طور پر یہ فرمایا گیا کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یعنی آزمائش کا گھر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں آزمائش سے بچنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے آزمائش کیوں ہو رہی ہے، میری آزمائش نہیں ہونی چاہیے، تو اگر وہ دیندار ہے تو اس کی آزمائش لازم ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو جن دو چیزوں کو قدرت نے خرید لیا ہے، ان دو چیزوں کے ذریعے خاص طور پر آزمائش ہوگی، جیسا کہ اس نے خود قرآن مقدس میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال سے اور تمہاری جان سے۔ تو مال کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے اور جان کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے واضح طور پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ اور جان کی کچھ نقصان سے، یعنی بیماری سے، وَالثَّمَرَاتِ اور اولاد کے ذریعے۔ یہ کچھ آزمائش کے حوالے سے یہاں دیکھیں کہ تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ایک واضح فرمان رب قدیر جل جلالہ۔ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہوں کہ دنیا میں ہماری آزمائش نہیں ہوگی یا امتحان نہ ہو، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ اس نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش کیوں ہے؟ تاکہ اس آزمائش پر تم صبر کرو، اور جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں اجر بھی عطا فرما دے گا۔ اب جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہوگا، آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا مرتبہ بہت اونچا، بہت بڑا مرتبہ۔ اب ان کی آزمائش کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب پوری کر دی۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد سے، فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب مرتبہ دیکھیے ان کا، مرتبہ اتنا بڑا کہ تاج خلیلی اللہ نے انہیں عطا فرمایا، جہاں ان کے قدم اس کو اللہ نے مصلی بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اتنا اونچا مقام کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو دعائے خلیل ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، تو جن کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، انہیں چند باتوں سے اللہ نے آزمایا بھی۔ اب اس آزمائش میں انہوں نے کیا فَأَتَمَّهُنَّ، جن باتوں سے اللہ نے آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری آزمائش کے اندر ساری باتیں پوری کر دی، یعنی کسی آزمائش میں فیل نہیں ہوئے۔ اب جب وہ فیل نہیں ہوئے اور ساری آزمائش میں پورے اترے، تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا تمہیں پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور کیسا پیشوا بنایا کہ آپ دیکھیں، یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، نصرانی بھی انہیں مانتے ہیں، مشرکین عرب بھی ان کو مانتے تھے، اور مومنین بھی ان کو مانتے ہیں۔ یعنی ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ماننے والا دکھائی دیتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آزمائش کیسی ہوئی؟ سب سے پہلے مال کی آزمائش، پھر جان کی آزمائش، اور پھر عمر کے اس حصے میں پہنچے جس حصے کے اندر امتحان دینا سخت ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اور سخت سے سخت ترین اللہ نے امتحان لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے کا امتحان ہوا، تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حل لک حاجت یا خلیل، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب آپ سوچئے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سید الملائکہ اپنی طرف سے سپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، لیکن قربان جائیے ان کو بھی بتانا تھا کہ میں خلیل ہوں، ذرا سن لینا، اللہ نے مجھے یوں ہی دوستی کا تاج نہیں عطا فرمایا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حاجت بھی ہے تو میرے رب سے مجھے حاجت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار ہی سے کچھ کہہ دیجئے، تو کہتے ہیں اس سے کیا کہوں، وہ تو مجھ سے زیادہ میرے حالات سے باخبر ہے۔ یہ کیفیت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں بھی کوئی شکوہ نہیں۔ اسی طریقے سے مال کے حوالے سے ان کا امتحان ہوا کہ فرشتے لباس بشری میں آ کر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے لگے، انہوں نے بکریوں کا ریوڑ دے دیا، اس وقت بھی ان کا امتحان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ترک کرنے کا امتحان ہوا، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم بے آب و گیا وادی کے اندر مکے میں حکم ہوا، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے، وہ بھی کر گزرے۔ اور پھر آخر عمر کے اندر جب اکلوتے بیٹے کی شکل میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، جو کسی حد تک دل بہلانے والا تھا اور اس عمر تک پہنچ چکا تھا جس عمر میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے سکتا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، اس عمر کو پہنچے جس عمر میں دوڑ دھوپ کر سکتے تھے، معہ ان کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم کا سپورٹ کرنے کی عمر میں پہنچ سکے تھے کہ حضرت ابراہیم کے ہر کام کے اندر وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اس موقع پر رب نے امتحان لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، اور یہ بہت سخت امتحان تھا۔ یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ یہ امتحان خود قرآن کہتا ہے ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا کے اندر ابتلا لازم ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ آزمائش کے پیچھے قدرت کی طرف سے انعام کتنا ہے۔ اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو اس آزمائش کے عوض کے اندر اللہ عز و جل نے اس کے لیے انعام و اکرام کتنے رکھے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، تقریباً انبیاء کو آپ دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا گیا، 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے جدا کر کے آزمایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال کر آزمایا گیا، کنویں میں ڈال کر آزمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ کوئی نبی ایسے نہیں جو امتحان کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں۔ یہاں ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ فیصلہ الہی ہے، جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اس امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی امت امتحان کے اندر اگر فیل ہو جاتی تو اس امت کے چہرے کو مسک کر دیا جاتا، آسمان سے پتھر برسائے جاتے، زمین میں دھسا دیے جاتے، لیکن پروردگار نے اس امت کے لیے خاص طور پر ایک قانون بنا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سن لو، اللہ عز و جل تم پر عذاب کیسے نازل فرمائے جبکہ تم میں میرا محبوب موجود ہے۔ تو حضور بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، تکالیف کو ٹالنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1000 گناہوں کے باوجود اللہ عز و جل اس امت کی شکل بھی نہیں بدلتا، اس امت پر آسمان سے پتھر بھی نہیں برساتا، اور اس امت کو پروردگار دھساتا بھی نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سماعت فرمائیں۔
اچھی طریقے سے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے عوض میں اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جب گناہ دفتر سے نکل گئے تو میدان محشر کے اندر اللہ عز و جل ان گناہوں کا حساب بھی نہیں لے گا، بلکہ اپنے کرم سے ان گناہوں کے مٹ جانے کی وجہ سے جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرما دے گا۔ اب یہاں ایک بہت اہم حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کو بھی نعمت کے ذریعے تبدیل فرما دیا۔ کہ اگر یہ تصور انسان کے ذہن کے اندر آ جائے، جو حدیث میں ابھی پیش کرنے والا ہوں، اس حدیث کے مطابق یہ تصور مسلمان کے ذہن میں آ جائے تو کبھی مصیبتوں سے وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کا ایمان مزید پختہ ہوگا اور اس کا تعلق باللہ بھی پختہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ او کما قال، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کسی مومن کو امتحان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں بیچارہ اتنی پریشانی میں، لیکن دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں، میں بہت اہم نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے اسے آزمائش میں گرفتار فرمایا۔ اب اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہوں کہ اللہ عز و جل ہم پر کرم کی نظر فرمائے تو کس کی دعا لیں؟ تو فرمایا گیا ٹوٹے ہوئے دل والوں کی دعا لو کہ ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہا کرتے ہیں۔ ان مصیبت زدوں کی دعائیں لو، ان پریشان حالوں کی دعائیں لو کہ اگر یہ دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرما دے گا۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ ماضی قریب کا، بہت زیادہ دن بھی نہیں گزرے، ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا کم و بیش، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مسئلہ تھا جو تقریباً 8 مہینے سے مجھے الجھائے ہوئے تھا، اور ہر طریقے کی کوشش کے باوجود وہ مسئلہ حل بھی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی اچھی خبر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ذہنی طور پر کافی الجھن تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتفاق سے سورت کے اندر ایک نکاح تھا، میں نکاح میں شریک ہوا، اور اس کے بعد رات میں جلسہ تھا۔ میں جب جلسے کے لیے نکلا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک نکاح اسٹیج ہی پر آپ کو پڑھانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پیشگی کوئی پلان نہیں، کوئی جو ہے وہ تیاری نہیں، اور ایسے ہی مجھے کہہ دیا کہ بعد میں پتا چلا وہ ایک غریب فیملی ہے جنہوں نے میرے جانے کی خوشی کے اندر اس وقت پلان بنا لیا کہ بھئی حضرت آ رہے ہیں تو نکاح ہو جائے، حضرت نکاح پڑھا دیں۔ آنن فانن نکاح کا سیٹ اپ ہوا۔ کوئی بہت مضبوط فیملی نہیں تھی، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو مجھے بالکل ایک غریب فیملی ہم کہہ سکتے ہیں، اس طریقے کی فیملی تھی۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ نکاح جب میں نے پڑھا دی تو اس غریب کے دل کے اندر جو خوشی تھی، اس خوشی کا جو اظہار وہ کر رہا تھا، اس اظہار سے مجھے ایسا لگا کہ اس کا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ آج نکاح پڑھانے کی وجہ سے میں جیسے اس کے بعد اپنے کمرے پر پہنچا، جو مسئلہ 8 مہینے سے حل نہیں ہو رہا تھا، مجھے اسی وقت فوراً میسج آیا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں اس وقت سوچنے کی تھوڑی سی عادت ہے، اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو میں نے بتایا بھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ اللہ ہمارے پرابلم کو سالو کرے تو بس ایک ہی طریقہ ہے، تم غریبوں کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ تم بے قراروں کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ تم مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ اس لیے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، اور جب تم اس کا سہارا بن جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ طاقتور ہو کر، جس نے تم کو تھوڑی سی طاقت عطا کی، تم اس طاقت کے ذریعے کسی غریب کو خوش کر دیتے ہو تو وہ پالنہار حقیقی اس کے بندے کو خوش کرنے کا صلہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو آزمائش میں گرفتار فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اب آپ سنتے جائیں. انبیاء کرام کی زندگی تو آپ جانتے ہیں. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے اندر انہوں نے اینالائز کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں اطمینان کے ساتھ حضور نے کتنی زندگی گزاری. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ 61 سال حضور نے امتحان میں اور تکلیف میں گزارے ہیں. پوری 63 سالہ زندگی میں صرف 2 سال ایسے ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے آرام سے گزارے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ اگر آزمائش آئے تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں رب کی شکایت کرنے کی بجائے کہ چلو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا موقع اللہ عطا فرماتا ہے. میں آپ کو ایک اور تازہ ترین واقعہ بتاؤں. میں جن کے پاس میرے جو باربر ہیں، حجام ہیں، اتفاق سے میں جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو کا جو ہے نا بائی پاس کا آپریشن ہونے والا ہے، اور ابو بس آپ 2 لفظ کہہ دیں گے ابو کو تو ابو انشاءاللہ العظیم جو ہے وہ ان کو تھوڑی سی ہمت مل جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کے ابو کو بلایا گیا. آئے تو ایک دم چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بولے دیکھیے بس یہ آپریشن ہے. میں نے کہا یار آپ کا سینہ چاک کیا جائے گا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا اللہ موقع عطا کر رہا ہے آپ کو. یہ سینے کا چاک ہونا بھی یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس سنت پر اللہ آپ کو عمل کا موقع عطا کر رہا ہے. بس ان کو ہمت مل گئی اور آج الحمدللہ آپریشن بھی ہو گیا اور بہترین الحمدللہ تندرست بھی ہے. تو آپ اگر اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، قدرت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف، تو ہر امتحان آپ کو جو ہے نا وہ راحت نظر آئے گا اور اس میں کوئی غلط راستے کی طرف آپ نہیں جائیں گے. جیسا کہ آج کے دور کے اندر تھوڑا سا ٹینشن آ گیا تو حقہ پینے چلے گئے، سگریٹ پینے چلے گئے، ڈرگس لینے چلے گئے، زنا کے اڈے پہ چلے گئے. مسلمانوں یہ علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جاؤ، اللہ عز و جل کے فرمان کی طرف جاؤ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور حدیث متفق علیہ بخاری و مسلم کی سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا. میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو اجر بھی اللہ دگنا عطا فرماتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کسی مرض کی یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں ایسے بیماری کی وجہ سے گناہ بھی جھڑتے چلے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخار کے بارے میں برے الفاظ کہے، سرکار نے دیکھا کہ ان کو بخار ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بخار ہے، اور پھر بخار کو گالی دی، انہوں نے برا کہا بخار کے حوالے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو اس لیے کہ یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مشکات شریف کے ذریعے سماعت فرمائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے. بندہ گنہگار ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنا گنہگار ہے کہ اس کے گناہ کی کوئی انتہا نہیں، بے پناہ گنہگار ہے، اور کوئی نیکی بھی ایسی نہیں جو اس کے گناہ کا کفارہ بن سکے. تو پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہی غم اور پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ان گناہوں پر آخرت میں عذاب ہو تو ہم میں کا کوئی ایسا نہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکے. وہاں کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے. یہاں کی آگ
وہ تکلیف نہیں دیتی جتنی جہنم کی آگ تکلیف دینے والی ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے. اس آگ کی اتنی طاقت ہے، ہم میں کا کون ہے کہ جو اسے برداشت کر سکے. یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گنہگار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دے دیتا ہے، غم دے دیتا ہے، بیماری دے دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا اسے مرحوم کہتی ہے، یعنی وہ بندہ جس پر اللہ نے رحم فرما دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ آزمائش رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ابتلا اور آزمائش کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ ایک تو آپ نے سمجھ لیا کہ گناہوں کے کفارے کی وجہ سے. یہ تو ان لوگوں کا امتحان جو گنہگار ہیں. اور نیکوکار کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ جن کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں. بھئی آپ مجھے بتائیے، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گناہ سے بچے ہوئے تھے نا، پیدل 25 حج انہوں نے کیے تھے، عابد و زاہد تھے. حد تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانہ نے جنت کا سردار انہیں ڈکلیئر کر دیا. اتنا اونچا مرتبہ، پھر امتحان کیوں؟ تو یاد رکھیں، امتحان اس لیے لیا جاتا ہے نیک بندوں کا، تاکہ ان نیک بندوں کے مقام سے جو لوگ ناواقف ہیں وہ واقف ہو جائیں کہ اتنے امتحان کے اندر بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ان کا تعلق اپنے رب سے ویسا ہی مضبوط رہا اور رب کے فرمان پر یہ ثابت قدم رہے. جیسا کہ حضرت امام عالی مقام کو رب قدیر کے فرمان سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا کہ امام حسین یزید کی بیعت کو قبول کر لیں جو ظالم تھا، فاسق تھا. قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کے آگے نہ جھکو، اس لیے کہ ظالم کے آگے جھکنے کی وجہ سے جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی. اب یہ اتنا سخت تھا کہ ظالم اپنی طرف جھکانے کے لیے ہر طریقے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جان تو انہوں نے دے دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا اور ظالم کے آگے نہ جھکے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس امتحان نے امام حسین کا مرتبہ لوگوں کے دلوں میں اور محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی پیدا کر دی کہ اب قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں میں بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کا نام حسین رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو نیک لوگوں کا امتحان. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بیان کی گئی انبیاء کرام کی ابتلا کی وجہ، نیک لوگوں کے امتحان کی وجہ، کہ ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے جب کبھی امتحان میں گرفتار ہوں تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے کہ اس امتحان سے تو ہمارے آقا بھی گزرے تھے، ایسا امتحان تو اللہ کے نیک بندوں کا ہوا تھا. تو ان کو اس امتحان پر ثابت قدم رہنے کے اندر حوصلہ ملے گا کہ اس امتحان کے اندر ان اللہ والوں نے رب کے فرمان پر کیسے عمل کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے امتحان کی وادیوں سے گزارا، ہر نیک لوگوں کو اللہ عز و جل نے امتحان کی وادیوں سے گزارا، لیکن ان کو امتحان کی وادیوں اور آزمائش سے گزارنے کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کا مقام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو امتحان میں گرفتار کیا، اور وجہ یہ ہے تاکہ دنیا جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. امتحان کی وادیوں میں آنے کے بعد اگر قدم ڈگمگا جائیں تو وہ ایمان کے دعوے کے اندر سچے نہیں، اور امتحان کی وادیوں سے گزرتے وقت ان کا قدم ڈگمگائے نہیں، لیکن رب کا شکر بھی ادا کریں اور رب پر توکل بھی کریں اور رب کی محبت کا دم بھی بھریں اور شریعت کی پاسداری بھی کریں، تو اللہ فرماتا ہے ان کا مقام لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے اور بتا دینے کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ ہم سے محبت کے اندر سچے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیت یاد آ رہی ہے جس میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. یعنی جس نے بھی کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم مومن ہیں،
اسے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا امتحان ہوگا۔ اب امتحان کس کا کس طریقے سے ہوگا، اس کے حوالے سے ایک حدیث میری نظروں سے آج گزری تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انبیاء، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ جو بھی انبیاء سے قریب ہوگا وہ امتحان میں گرفتار ہوگا۔ پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، جس کی نیکیاں ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کا امتحان ہوگا۔ آدمی، اب غور سے سنیے گا، یہ بہت اہم حدیث کا حصہ ہے، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگوں کو مزے کرتے دیکھ کر ہم لوگ افسوس کرتے ہیں نا کہ یار یہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی مزے میں ہیں، اور ہم یار نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور امتحان کیوں؟ تو یہ سمجھ لینا، جتنے دین کے اندر مضبوط ہوں گے امتحان بھی اتنا ہی سخت ترین ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر دین میں کمزور ہیں تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یعنی جو دین میں سخت ہے، اس دین میں سخت بندے کو جب دنیا میں اللہ عز و جل آزماتا ہے تو اس آزمائش پر جب وہ صبر کرتا ہے، تو اگر تمہیں زمین پر ایسے بندے کو دیکھنا ہے جسے اللہ نے گناہ سے پاک کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ بندہ ہے جو زمین پر چلتا ہے تو اس کے دامن پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں جو امتحان میں گرفتار تھے ان پر جب اپنے انعام و اکرام کی بارش نازل کرے گا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں لفظ ہے شجرۃ البلوا، جو دنیا میں بہت سخت امتحان میں مومن رہیں گے انہیں قیامت کے دن شجرۃ البلوا کے تحت، یعنی اس کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اور ان پر انعام و اکرام کی خوب بارشیں ہوتی رہیں گی۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں مزے سے تھے، کوئی تکلیف جنہیں نہیں تھی، اس وقت ان پر انعام و اکرام کی بارش کو دیکھ کر دل میں تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑی کو کینچی سے کاٹا جاتا، ہمارے وجود کو چیرا جاتا، اور ہم اس پر صبر کرتے تو آج جو ان پر انعام ہو رہا ہے ہم پر بھی انعام و اکرام کی بارش ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان